بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 13B، اس کی پریکٹس کریں گے ہم۔ سورۃ الکافرون کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، اس کی مشق کریں گے ہم۔ تو حروف یعنی اس میں پڑھ رہے ہیں ہم تجوید، یعنی حروف کے مخارج و صفات اور تلاوت، یہ تین چیزیں یاد رکھنی، مخارج، صفات اور قواعد۔ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، یعنی اچھے انداز میں پڑھنا، تو اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تو تجوید ٹپ نمبر 13 جو ہمارے پاس ہے، 13B میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ گہری سانس لیجئے کہ تناؤ کو دور کرنا ہے۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا 12B میں کہ تناؤ کے بنا ہی تلاوت شروع کرنی ہے۔ تو تناؤ کو دور کرنے کے لیے جو ہے اور دماغ کو فل چارج کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، اس فارمولے کو ہم جو ہے استعمال کریں۔ جسے سانس لینی ہے تو یعنی آکسیجن اور خون اور دماغ اس میں شامل ہے سب۔ جیسے انسان جب عام حالت میں ہوتا ہے تو عام حالت میں اس طرح ہوتا ہے، تو عام حالت میں اپنے آپ کو رکھ لیجئے، ابھی کوشش کر لیجئے جس حالت میں بھی ہے تو عام حالت میں رہیے۔ تو شروع کرنا ہے کیسے کہ پہلے سانس لینی ہے، گہری سانس، ہاں گہری سانس لیجئے اپنی، پہلے سب سے پہلے پیٹ کو فل کرنا ہے، یعنی اپنے پیٹ کو ہوا سے فل کیجئے، پھر اس کے بعد سینے کو بھریے، ٹھیک ہے، سینے کو بھرنے کے بعد پھر سانس چھوڑیے، تو لیکن چھوڑنی کہاں سے؟ پہلے سینے سے چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پورے پیٹ کو پوری قوت سے خارج کرنا ہے، یعنی جو ہے پیٹ میں جو بھی جتنی ہوا ہے اس کو پورے قوت کے ساتھ خارج کیجئے، تو انشاءاللہ سارا تناؤ دور ہوگا۔ کبھی بھی ہم ایسے بھی بھرتے ہیں کبھی، تو جب بھی کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نیچرلی جو ہے ہم اپنی بھرتے ہیں، تو کیوں؟ اس سے تھوڑا تناؤ دور ہوتا ہے، ذہنی تناؤ۔ تو سمپل فارمولا کیا ہے؟ چلیے شروع کریں ایک بار۔ تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے کہ اپنے مطلب دماغ کو چارج کرنے کے لیے، اپنے پورے تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایک فارمولا ہے، تو اس کو استعمال، یعنی گہری سانس لینا ہے، پیٹ بھرنا ہے، پھر سینہ بھرنا ہے، پھر چھوڑنے کے لیے پہلے سینے سے چھوڑنا ہے، پھر پورے پیٹ سے چھوڑ دینی ہوا۔ تو چلیے آج کی آیت جو ہمارے پاس ہے، آیت نمبر 5 ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس میں دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے ہم نے۔ ولا اس میں لہر ہے، یعنی یہ مد منفصل ہے، یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ حروف مدہ ہم نے 3 پڑھے، جیسے الف ہے، الف ہے اور یا ہے اور واو ہے، یہ 3 ہیں حروف مدہ، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو، واو سے پہلے یہاں جو ہے پیش ہو، تو ان سے پہلے جب بھی ہوگا تو یہ ایک الف کے برابر تینوں کھینچے جائیں گے۔ تو یہاں الف ہے نا، تو الف ہے، تو یہ الف ہے، یہاں مد اگر نہ بھی ہو تو بھی لگانی پڑے، کیونکہ یہاں الف سے آگے جو ہے حمزہ ہے، تو جب آتا ہے تو اس میں مد لگتی ہے، تو اس میں لہر ہوگی، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر حمزہ ہوتا متصل، مد متصل ہوتی، یہ منفصل ہے، تو یہاں پہ لہر ہے، کھینچنا ہے اس کو، والا، پھر یہاں پہ نون کو چھپانا ہے حروف اخفا میں سے، جیسے تا ہے آگے سے نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، تنوین اگر ہوتی تو بھی، یہاں نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد جو ہے تا ہے، اس کو چھپایا جائے گا حروف اخفا میں سے، تو مخفی ہو جائے گا نون یہاں پہ۔ تو کیسے؟ تم، ذرا کیجئے میرے ساتھ، تم، تم
دیکھیے آواز کو یہاں گنا کیسے کیا جاتا ہے، ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روک کے رکھنا، ٹھیک ہے، روک کے رکھنا، گنا نکل سکتا تم، ولا انتم، پھر سے ولا انتم، مد منفصل کی آواز لمبی ہو جائے اور حروف یہاں اخفا کی آواز جو ہے اس سے کم ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ چلیے عابدون میں جو ہے، عابدون میں عین کو صاف پڑھیے، ٹھیک ہے، ہے نا، عابدون، یہاں پہ مد ہے، دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ مد ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اتنا ہی کھینچا جائے گا جتنا ہم نے مخفی کیا، نون کو یہاں پہ اخفا کیا، عابدون، عابدون، ہاں یہ بھی مد والا ہے اور یہ بھی، دونوں بالکل برابر کھینچے جائیں گے۔ اب ہے یہاں پہ بھی مد منفصل لہر ہے، اس میں بھی ما، ٹھیک ہے، ما، پھر ہے اعبد، ٹھیک ہے، اعبد، عین کو صاف، چلیے پڑھیے 3 بار، ما اعبد، ما اعبد، ما اعبد، 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 پوری آیت کو لیں گے ہم، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ولا أنتم عابدون ما أعبد. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ تو دیکھیے دال پر جب رکیں گے ہم آخری دال پر تو یہاں پہ قلقلہ، عابد ہے نا، عابد، بالکل، دو یہاں پہ ہوگا دال واپس دو، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت تو لکم دینکم ولی دین، تو یہاں پہ میم صاف پڑھا جانا چاہیے، دی ہے تالیہ زیر دی، پھر ولی و بھی صاف پڑھا جانا چاہیے، دی یہ بھی صاف پڑھا جانا چاہیے۔ چلیے لکم دینکم، ہاں مد ہے یہاں پہ، یا مدہ ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھا جائے، لکم دینکم، لکم دینکم، ماشاء اللہ، ولی دین، ولی دین، خیرن آیت لکم دینکم ولی دین، یہاں پہ بھی آمدہ ہے اور یہاں پہ بھی آمدہ ہے، دونوں، ٹھیک ہے، ان کو برابر پورا کھینچا جائے گا، لکم دینکم ولی دین، ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن۔ آج کا اتنا ہی، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.